السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام توقیر احمد خان ہے اور میں اپنے تمام طلبہ و طالبات کو اپنے اس یوٹیوب چینل عربک آن ریپڈ ٹریک میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام کے تمام لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بغیر کسی تمہید کے ہم آج اپنا لیسن شروع کرتے ہیں۔ آج کا لیسن بھی ہمارا چند ضمائر سے متعلق ہے، یعنی پروناؤن سے متعلق ہے، لیکن فرق یہ ہے پچھلے لیسن میں اور موجودہ لیسن میں کہ پچھلے لیسن میں جن ضمائر سے متعلق ہم نے پڑھا تھا وہ علیحدہ مینشن کیے جاتے ہیں، علیحدہ لکھے جاتے ہیں، وہ ملا کے یعنی کسی اسم کے ساتھ یا فعل کے ساتھ ملا کے نہیں لکھے جاتے۔ آج جو ہم ضمائر پڑھ رہے ہیں یہ وہ ضمائر ہیں، پروناؤن ہیں جو اسم کے ساتھ اٹیچ ہو کے آتے ہیں، مل کے آتے ہیں، ان کو علیحدہ مینشن نہیں کیا جاتا، الگ سے مینشن نہیں کیے جاتے، یہ ملا کے لکھے جاتے ہیں اسم کے ساتھ اور فعل کے ساتھ۔ تو آئیے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں جو خاکہ بنا ہوا ہے، جو ایک آپ کو ایک چارٹ سا نظر آ رہا ہے، اس میں آپ بالکل کلیئرلی یہ واضح ہے کہ پہلے دیکھیے کہ پہلے کالم کے اندر اردو لکھی ہوئی ہے، دوسرے میں عربی ہے، تیسرے میں اس کا استعمال لکھا ہے، چوتھے میں مثالیں وغیرہ لکھی ہوئی ہیں۔ تو پہلی لائن میں جو اردو لکھی ہوئی ہے یعنی اس کا، اس کی، اس کے، یہ سارے الفاظ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ان کے لیے عربی زبان میں جو حرف استعمال ہوتا ہے، لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ اگلے کالم میں لکھا ہوا ہے، اگلی رو میں لکھا ہوا ہے، اور وہ ہے ہا، یعنی ہا یا تو پیش کے ساتھ ہوگی یا زیر کے ساتھ۔ یہ دونوں طرح سے پڑھی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، یہ دونوں طرح سے ہوتی ہے۔ قرآن میں اس کی بے شمار مثالیں ہیں، کبھی یہ پیش کے ساتھ پڑھی جا رہی ہوتی ہے، کبھی یہ زیر کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ اس کا استعمال جو ہے وہ مفرد مذکر کے لیے ہے، یعنی ایک فرد کے لیے ہے جبکہ وہ مذکر ہو۔ اس کے بعد دوسرے کالم میں بھی وہی اردو ہے، یعنی اس کا، اس کی، اس کے۔ اچھا، یہ اس لیے انہوں نے لکھ دیا کہ اس کا استعمال جملوں یہ جو اردو ہے یہ اس کا استعمال جملوں کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے۔ کبھی ہم اردو میں اس کا استعمال کرتے ہیں، کبھی اس کی، کبھی اس کے، کبھی اس۔ تو اس طرح کے الفاظ کی جو ہے نا یہ 4-5 قسم کے الفاظ ہیں، تو ان کے لیے عربی میں جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں وہ سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جو 4 الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ان کے لیے عربی میں یہی ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ جو دوسرے کالم میں دوسری لائن میں جو عربی جو لکھا ہے اس کا، اس کی، اس کے، اس کے لیے عربی زبان میں ہا، الف زبر ہا استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک فرد کے لیے ہے، مفرد کے لیے ہے، جبکہ وہ مؤنث ہو۔ انشاءاللہ مثالوں کے ذریعے سے ہم اس کو بتائیں گے۔ یعنی تیسری لائن میں جو ہے تم، تمہارا، تمہاری، تمہارے، اس کے لیے عربی زبان میں کاف زبر والا استعمال ہوتا ہے، کا، جو کہ یہ مفرد اور مذکر کے لیے ہے، یعنی ایک فرد کے لیے ہے جبکہ وہ مذکر ہو۔ چوتھی لائن میں تم، تمہارا، تمہاری، تمہارے، یہ اس کے لیے عربی جو استعمال کی گئی ہے وہ کاف زیر والی ہے، یعنی کی، اور یہ مفرد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک فرد کے لیے جبکہ وہ مؤنث ہو۔ لاسٹ میں سب سے جو آخر میں لکھا وہ ہے میرا، میری، میرے۔ اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ یا ہے، اور یا سے پہلے زیر آنی چاہیے۔ یا سے پہلے جو لائن ہے اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں زیر لگی ہوئی ہے، یا سے پہلے زیر ہو، اور اس لفظ کا استعمال جو ہے یہ بھی ایک فرد کے لیے ہے جبکہ وہ مذکر اور مؤنث ہو۔ تو یہ تو ان الفاظ کی تفصیل ہو گئی۔ اب ان کا استعمال جملوں میں۔ اچھا، ان کا استعمال جملے میں جو ہوتا ہے وہ آپ کو تیسرے کالم یعنی کہ آخری کالم میں نظر آ رہا ہے مثالوں کے ذیل میں، کہ پہلے میں لکھا ہے اس کی کتاب، اس کی، یعنی یہ ہو ضمیر یا ہی ضمیر کی مثال ہے۔ اصل یاد رکھیے گا کہ اس میں جو اصل ہے نا وہ پیش ہے، جو زیر کے ساتھ جب اس کو پڑھا جائے گا اس کی وجہ ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے وجہ پڑھیں گے کہ زیر کے ساتھ یہ جو ہا ہے یہ کب پڑھی جاتی ہے، ورنہ زیادہ تر اس کا استعمال پیش کے ساتھ ہے۔ مثال میں دیا اس کی کتاب، یعنی اس آدمی کی کتاب۔ تو اردو میں عام طور سے ہم اس طرح سے نہیں بولتے کہ جی اس آدمی کی کتاب، اس لڑکی کی کتاب، بہت کم اس کا استعمال ہوتا ہے، لیکن جب ہم روانی میں بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کی کتاب۔ اب اس کی سے مراد کون ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ اگر مذکر ہے یعنی جس کے لیے ہم بول رہے ہیں تو پھر ہم مذکر والا حرف استعمال کریں گے، جیسے اسی لائن کے سامنے آپ عربی میں دیکھ سکتے ہیں لکھا ہے کتابہ، کتابہ، اس کی کتاب یعنی کتابہ۔
تو اردو میں جو لفظ آخر میں ہے وہ عربی میں پہلے ہے، جو پہلے ہے وہ عربی میں بعد میں. جیسے کتاب عربی میں بعد میں اردو میں بعد میں لکھا ہوا ہے، لیکن عربی میں ہم نے پہلے مینشن کیا، اور اس کی یعنی یہ پہلے مینشن ہے، اس کو ہم نے بعد میں اس کو ہم نے عربی میں بعد میں لے کے آئے. تو جو جملے اردو زبان میں ہم اس ترتیب سے بولیں گے، یعنی اس کی کتاب، اس کی گھڑی، اس کا گھر، اس کا بیٹا، تو اس کی عربی اس انداز میں بنائی جائے گی جیسے آپ یہاں سامنے اسکرین پر چارٹ میں دیکھ رہے ہیں. اس کی کتاب کتابہ، اس کا گھر بیتہ، اس کا بیٹا ابنہ، اس کا قلم قلمہ. اسی ترتیب سے بنائی جائے گی. اچھا، اب اگر دوسری لائن میں دیکھیں، مثال لکھی ہوئی ہے ہا کی، ہے الف زبر ہا جو کہ مؤنث کے لیے ہے، یعنی اس عورت کی کتاب، تو ہم نے کہا کتابھا، کتابھا، یعنی اس عورت کی کتاب. تیسری لائن میں کاف زبر والا ہے یعنی کا، تو ہم نے کہا تمہاری کتاب، یعنی یہ جملہ مرد کے لیے استعمال کیا گیا ہے، یعنی وہ شخص جس سے ہم بات کر رہے ہیں وہ آدمی ہے، مرد ہے، تو ہم کہیں گے کتابو کا، کتابو کا. لیکن عام طور سے گفتگو کے جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ کاف پر زبر نہیں بولا جاتا ہے، بلکہ کتابک کہا جاتا ہے، کتابک. ورنہ بنیادی طور پر جو اس کی جو گرامیٹیکل ریڈنگ ہے، قواعد کے اعتبار سے جو اس کے جو تلفظ ہے وہ ہے کتابکا. چوتھی لائن میں پھر وہی عبارت ہے، یعنی تمہاری کتاب، لیکن اس دفعہ یہ عبارت، یہ جو لائن ہے، یہ جملہ ہے، یہ عورت کے لیے استعمال کیا گیا ہے، یعنی جس سے ہم بات کر رہے ہیں، جس کو ہم مخاطب کر رہے ہیں وہ عورت ہے، تو ہم کہیں گے کتابکی، کتابکی، کتابکی. اور آخر میں جو جملہ ہے وہ ہے میری کتاب. اب چاہے یہ مذکر کے لیے ہو، چاہے مؤنث کے لیے، چاہے مرد کے لیے ہو، چاہے عورت کے لیے، دونوں اس میں یہی کہتے ہیں میری کتاب. اس کے لیے جو جملہ عربی میں لکھا ہے کتابی، کتابی. چند مثالیں میں آپ کو بتاتا ہوں. جیسے اس کی کتاب کتاب، یعنی اس لڑکی کی کتاب، اس آدمی کی کتاب کتابہ، اس آدمی کا گھر بیتہ، اس آدمی کا قلم یا اس لڑکے کا قلم قلمہ. اسی طرح سے عورت میں آ جائیں، بھئی اس عورت کی کتاب یعنی اس کی کتاب عورت مراد ہے، کہا کتابہ. اس لڑکی کا قلم یعنی اس کا قلم، اس لڑکی مراد اس سے لڑکی ہے، اس لڑکی کا قلم کہا قلمہ. اس کا گھر یعنی اس سے مراد لڑکی کا گھر، تو کہا بیتہا. تو اس طرح سے ہم ان جملوں کو ترتیب دیں گے. یہ ہمارا جملے بنانے کا تیسرا رول ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے. یہ جملے بنانے کا ہمارا تیسرا رول ہے. وہ جملے جو اردو زبان میں اس ترتیب سے بولے جاتے ہیں ان کی عربی سامنے منشن ہے، اس ترتیب سے بنائی جائے گی. اس کی کتاب کتابہ جبکہ وہ مرد کے لیے ہو، اس کی کتاب کتابہ جبکہ عورت کے لیے ہو، تمہاری کتاب کتابکا جبکہ وہ مرد کے لیے ہو، تمہاری کتاب کتابکی جبکہ وہ عورت کے لیے ہو، میری کتاب چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، میری کتاب اس کے لیے ایک ہی جملہ ہے اور وہ ہے کتابی، کتابی. تو یہ ہے آج کا ہمارا لیسن، ضمائر سے متعلق ہے. اس کے لیے، اس کی مشقوں کے لیے انشاءاللہ ہم جو ہے ڈسکرپشن میں جو لنک دیا گیا ہے اس پر آپ جا کے وہاں سے مشقیں انشاءاللہ ان قریب ہم وہاں پوسٹ کر دیں گے. وہاں پر آپ مشقیں، وہاں پر ان کی مشقیں بھی مل جائیں گی، لیسنس کی جو ہم نے پریویس میں جو لیسنس پڑھے، گزشتہ لیسنس پڑھے، سب اسباق پڑھے، ان کی بھی مشقیں مل جائیں گی. اس لیسن کا بھی انشاءاللہ مشق مل جائے گا. البتہ ذخیرہ الفاظ یعنی ووکیبلری لسٹ آپ ڈسکرپشن میں جا کے جو ایک لنک دیا گیا ہے ویب سائٹ کا، وہاں سے اس لنک کو فالو کرتے ہوئے آپ وہاں سے ذخیرہ الفاظ لے لیجئے. ذخیرہ الفاظ کی ایک لسٹ وہاں پر جو ہے مینشن کی گئی ہے، وہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور پھر ان کی مشق کیجئے. تو امید ہے کہ آپ اگر زیادہ اچھی طرح سے مشق کریں گے اور تو امید ہے کہ اس میں آپ کی مہارت ہو جائے گی اور آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا عربی زبان کا سیکھنا، پڑھنا، بولنا اور سمجھنا. تو یہ لیسن ہمارے یہاں پر آج ختم ہوتا ہے، سبق ختم ہوتا ہے. امید ہے کہ یہ سبق آپ کو آسان لگا ہوگا اور امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں بھی آیا ہوگا بہت اچھی طرح سے. پھر بھی اگر اس میں کوئی ایسی بات رہ جائے کہ جو آپ کو پریشان کرے یا آپ کے سمجھنے یا سمجھ میں نہ آ رہی ہو اور مشکل درپیش ہو رہی ہو، تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے مجھ سے بلا تکلف اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. تو اگلے لیسن تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. آپ لوگ تمام کے تمام
اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔